باب ما جاء فی قولہ وهو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ باب اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف میں یہ ارشاد کہ وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 16 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبا یعنی باد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 17 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخيلة في السماء اقبل وادبر ودخل وخرج وتغير وجهه فاذا امطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما ادري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس میں بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے کبھی باہر آ جاتے اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر آیت تک ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا، اس کو تلاوت فرمایا۔ باب ذکر الملائکہ فرشتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 18 عن مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا عند البیت بین النائم والیقظان وذکر بین الرجلین فأتیت بطست من ذهب ملئ حکمة وإیمانا فشق في النهر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبرائيل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبرائيل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من هذا من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إلى آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنها قلال حجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق
فرجع إلى ربك فاسأله، فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت المعمور۔ مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تش لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا، میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق۔ میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ کہا جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جو جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا، ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ، یہ نوجوان جسے میری بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا کہ کوئی اور صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا اچھی آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد بیت معمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھلایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ جب میں واپس ہوا
اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے، اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں۔ انہوں نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس پر اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرنے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا ہے، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا ہوں اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور حمام نے کہا، ان سے قتادہ نے کہا، اور ان سے حسن نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت معمور کے بارے میں الگ روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 19، قال عبداللہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کی پیٹ میں 40 دنوں تک یعنی نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، اتنی ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ یہ بد ہے یا نیک لکھ لے۔ اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کا کام شروع کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 20، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی موسى بن عقبہ عن نافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبريل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل سما کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ضرور زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.